الزمان یا صاحب 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 الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت دنیا کس حالت میں ہوگی. محترم ناظرین گرامی، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم غیبت کے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ مولا کی غیبت سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی طرف توجہ کرتے، اپنے اعمال کی طرف، اپنی زندگی کے ہدف کی طرف توجہ کرتے اور حقیقی معنوں میں منتظر بنتے مولا کے، اور اپنی اصلاح کرتے اور مولا کے ظہور کا جو راہ ہے اسے جلد ہموار کرتے، چونکہ مولا کا ظہور موقوف ہے کہ ان سے پہلے منتظرین کی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ تیار ہو. تو جہاں جو ہے اس زمانے میں کیسا ہوگا، اس حوالے سے ہم یہ بحث عرض کر رہے ہیں کہ تو حق تو یہ تھا کہ ہم لوگ تیاری کرتے، لیکن ہوائے نفس اور خواہشات نفسانی لوگوں پر غالب آ جائیں گی، اور دنیا اور بالخصوص دنیا اسلام جو ہے وہ ایک عجیب منظر اس زمانے میں پیش کرے گی. روایات نے اس زمانے کی عکاسی کی ہے کہ جس زمانے کے اندر مولا نے ظہور کرنا ہے، اور دنیا اور مسلمانوں کی اس زمانے میں کیا حالت ہوگی، کہ مسلمان زمانے کی حجت کی غیبت کی وجہ سے بجائے کہ اپنی طرف توجہ کرتے، اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتے، لیکن غفلت کی حالت میں چلے جائیں گے، اور ایک عجیب ماحول ہوگا جس کے اندر ظلم و ستم، برائی، گناہ بڑھے گا، دین جو ہے وہ ختم ہوگا، اور روحانیت، معنویت ختم ہو جائے گی، اور لوگوں کے اندر مادیت جو ہے وہ دن بدن بڑھے گی. تو اس زمانے میں مزید کیا ہوگا، اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے بہت ہی واضح انداز سے اپنے اصحاب کو بیان فرمایا، کہ اس حوالے سے جو ہے ایک روایت آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، کہ اس حوالے سے جو ہے مولا کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ ظلم و ستم عام ہو رہا ہے اور قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید گھروں میں موجود ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کے معانی پر غور و فکر نہیں کیا جاتا، اور اس کی تفسیر ہوا و ہوس کی بنا پر کی جا رہی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر کوئی اپنی مرضی سے تفسیر کر رہا ہے، نہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس کے مطابق نہیں، محمد وآل محمد کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی اپنی مرضی سے جو ہے وہ تفسیر کر رہا ہے. اہل باطل اہل حق پر سبقت لے گئے ہیں، کہ اہل حق جو ہیں وہ سست پڑ گئے ہیں، وہ حق لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی حربے نہیں ہیں، کوئی تدبیریں نہیں ہیں. اہل باطل کو مختلف تدبیروں سے، مختلف حربوں سے جو ہے وہ عام کر رہے ہیں. ایماندار افراد خاموش ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، رشتہ داروں میں بے حسی ہو گئی ہے، چاپلوسی بڑھ گئی ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی رشتہ داری ہے تو وہ اپنی منفعت، اپنی شخصی غرض کی بنا پر ہے، یا اور خوش آمدگی کی وجہ سے، یا چاپلوسی کی وجہ سے ہے. نیکیوں کا راستہ جو ہے وہ راہروں سے خالی ہے، اور برائیوں کے راستے پر جو ہے وہ بھیڑ دکھائی دے رہی ہے. جہاں بدکاری ہے، جہاں برے کام ہوتے ہیں وہاں رش ہے، اور جہاں نیکی کا درس دیا جاتا ہے وہاں بہت کم لوگ ہیں. حلال کو حرام قرار دیا گیا ہے اور حرام کو حلال شمار کیا گیا ہے. بہت سا مال و دولت اللہ کے غیظ و غضب کے راستے پہ خرچ کیا جا رہا ہے، یعنی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کام پر بے پناہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. حکومتی اہلکاروں میں رشوت کے بازار گرم ہیں. بیہودہ کھیل اس قدر رائج ہو چکے ہیں کہ کوئی ان کی روک تھام کی جرت نہیں کر سکتا. اگر کوئی روکے تو اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، اس کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ دھتکارا جاتا ہے. قرآنی حقائق سننا لوگوں کو گراں گزرتا ہے. لوگ قرآنی حقائق نہیں سن سکتے،
ان کے لیے سننا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، لیکن باطل اور فضول باتیں سننا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ غیر خدا کے لیے خانہ خدا کا حج کرتے ہیں تاکہ اپنے وہ جو کام کر رہے ہیں، اپنا وہ جو ان کا اقتصادی جو ان کے پروگرامز ہیں اس کے اندر ایک اعتبار حاصل کریں، اس کام کے لیے یعنی اقتصادی منفعت کے لیے یا شہرت کے لیے جو ہے وہ حج کرتے ہیں، نہ کہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے یا اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ بخشانے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں نیک صالح ہونے کا عہد کرنے کے لیے حج نہیں کرتے۔ جب لوگ سنگ دل ہو جائیں، احساسات اور عواطف کا جنازہ اٹھ جائے اور اگر کوئی امر بالمعروف نہی منکر کرے تو لوگ اس کو یہ نصیحت کریں گے کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر سال ایک نیا فتنہ، ایک نئی بدعت پیدا ہو رہی ہے، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ فرمایا تو جب تم یہ دیکھ لو کہ لوگوں کے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں تو خود کو محفوظ رکھنا اور اس خطرناک ماحول سے نجات کے لیے خدا کی پناہ طلب کرنا، کیونکہ ایسے حالات میں ظہور کا زمانہ جو ہے وہ نزدیک ہوگا۔ تو اب یہ روایت ایک سیاہ تصویر پیش کرتی ہے دنیا اسلام کی، کہ اس زمانے کے اندر عام لوگوں کے اندر تو دوسری جو اقوام ہے، دوسرے جو ادیان ہیں، دوسری جو ملتیں ہیں، ان کے اندر تو بے پناہ گناہ اور بے پناہ فساد اور ظلم و ستم تو عام ہوگا، لیکن مسلمانوں کے معاشرے، مسلمان اقوام جو ہیں ان کے اندر بھی گناہوں کی سیاہی پھیل جائے گی، بے دینی بڑھ جائے گی، اسلام، قرآن، ایمان کا جو ہے وہ صرف نام رہ جائے گا۔ یعنی روایات دنیا کے بیشتر حصے کو جو ہے وہ سیاہ معنوں میں ہمیں دکھا رہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت سارے لوگ ایسے ہی ہوں گے؟ نہیں، بلکہ اس زمانے میں کہیں کہیں نور خدا بھی چمک رہا ہوگا، یعنی اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو مولا کے ظہور کا حقیقی معنوں میں انتظار کر رہے ہوں گے، اپنے وظائف پر عمل کر رہے ہوں گے، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کر رہے ہوں گے، خود بھی صالح ہوں گے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے قدم اٹھا رہے ہوں گے۔ اگرچہ یہ لوگ ان اکثر لوگوں کے سامنے بہت کم ہوں گے، یعنی اس اکثریت کے سامنے یہ ایک اقلیت ہوگی، لیکن یہ اقلیت اتنی محکم اور مضبوط ایمان اور اتنے بلند و بالا عمل صالح کی مالک ہوگی کہ ان کے بارے میں روایات کے اندر ایک فرمان جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہماری کتب احادیث میں آیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس مسلمان امت کے آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی کہ جس کا اجر و ثواب صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہوگا۔ یہ لوگ امر بالمعروف نہی عن منکر انجام دیں گے اور فتنہ فساد اور برائیوں کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی اگر ایک طرف دنیا کے اندر اکثریت کی یہ تصویر ہوگی، اگر وہاں ظلم اور گناہوں کی سیاہی ہوگی، تو اس اکثریت کے مد مقابل ایک اقلیت بھی ہوگی کہ جو لوگ اس سیاہ ماحول کے اندر روشنی کے مینار ہوں گے، جو ایمان کے چراغ ہوں گے، جن کے عمل صالح کا نور جو ہے وہ جگمگا رہا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار دل میں لیے ہوئے اپنے وظائف انجام دے رہے ہوں گے، اور اس گناہ برے ماحول کے اندر بے عنوان آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں گے، لوگوں کو بدکاری برائی سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں گے، خود بھی اپنی اصلاح کریں گے، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کریں گے، اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اور جہاں جہاں تک یہ توانائی رکھتے ہیں اور استعداد رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، وہاں تک جو ہے یہ امر بالمعروف اور نہی منکر کریں گے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے جو ہے ہر ممکنہ جو ہے وہ کوشش انجام دیں گے۔ اور ان لوگوں کا ثواب جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہے۔ یعنی جس طرح صدر اسلام کے مسلمان السابقون السابقون، اور قرآن مجید کے اندر ان کا بہت زیادہ ذکر ہے اور احترام ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ان کا کیا مقام ہے پروردگار کے نزدیک، اسی طرح آخری زمانے کے وہ لوگ جب پوری دنیا گناہوں اور کفر کی سیاہی پر چلے گی، یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان اور عمل صالح کا چراغ جلائے ہوئے توحید پرست، دین پرست اور اپنے زمانے کے امام کی ولایت پر ثابت قدم لوگ جو ہیں، ان کا مقام بھی
صدر اسلام کے مسلمانوں کے جو ہے وہ برابر ہوگا۔ تو اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت دنیا جو ہے اس کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ جو اکثریت میں ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو شیطان کی راہ پہ چل رہے ہیں، جو ہوا و ہوس کی راہ پہ چل رہے ہیں، جو مال و دولت کو اللہ کے غیظ و غضب پر خرچ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو حق پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں اور پروردگار کی رحمت کی طلب میں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کے حقیقی شیعہ اور حقیقی منتظر ہیں۔ اگرچہ یہ تھوڑے ہیں، دنیا کی اکثریت کے مد مقابل یہ کم ہیں، لیکن جب مولا ظہور فرمائیں گے تو یہی اقلیت زمانے کے امام کی ہمراہی میں اور ان کی کمان میں دنیا کی اکثریت پر جو ہے وہ چھا جائے گی، اور دنیا جو ہے اس وقت مولا امام زمان علیہ السلام اور ان کے ان سچے انصار کی برکت سے ایک بہت بڑے انقلاب کا مشاہدہ کرے گی کہ یہ تھوڑے سے لوگ زمانے کے معصوم امام کی قیادت میں دنیا کی اکثریت کو شکست دیں گے اور دنیا کو تبدیل کریں گے، اور پوری دنیا جو ہے اس وقت اس اقلیت جو روشنی کے مینار ہوں گے اور وقت کے عظیم امام کی قیادت میں جب یہ آگے بڑھیں گے، پوری دنیا کے اندر جو ہے ایمان اور عمل صالح کا ماحول عام کریں گے، پوری دنیا پر توحید پرستوں کی حکومت ہو جائے گی، دنیا پر حق کا غلبہ ہو جائے گا، اور یہ وہی تعبیر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر فرامین جو اہل سنت اور شیعہ احادیث کی کتب میں موجود ہیں کہ جب میرا مہدی آئے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، یعنی زمین عدل و انصاف سے لبریز ہو جائے گی، زمین پر حق کا غلبہ ہوگا، زمین پر قرآن مجید کے معارف اور اس کی تعلیمات کا غلبہ ہوگا۔ ہماری بہت ساری روایات کہتی ہیں کہ امام جب ظہور کریں گے تو دنیا پر قرآن حاکم ہوگا۔ تو یہ اقلیت اگرچہ اقلیت ہے لیکن کم نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ہوں، دنیا کی اربوں آبادی کے سامنے یہ اقلیت ہوں گے، لیکن اتنے مضبوط ہوں گے کہ جب انہیں معصوم امام کی قیادت ملے گی پوری دنیا کو منقلب کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی اقلیت میں سے قرار دے اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو مولا کے سچے منتظر ہیں اور ان کے ظہور کے سچے طالب ہیں اور ان کو مولا کی ہمراہی کا شرف حاصل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔